راجہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. کسی زمانے میں آپ وہ اصغر خان کا کیس لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور بڑی محنت کے بعد آپ نے وہ کیس جیتا بھی. اس کے بعد نون لیگ کی حکومت اس کے اوپر فالو اپ نہیں کر سکی، باقی حکومتوں نے اس کے اوپر بھی فالو اپ نہیں کیا، اور آج شاید ہم دوبارہ ایک ایسی سچویشن میں کھڑے ہیں کہ پھر سوچتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ کوئی آرڈر دے گی. بے معنی ہوگا ایسا آرڈر جس کے اوپر کوئی ایگزیکٹو عمل نہیں کر سکتی. تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ اداروں کا اپنا رول ہے، اس کے اوپر آ جائیں. کبھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، آگے نہیں ہم چلتے، پیچھے کے پیچھے ہی جاتے جا رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے بدقسمتی سے. 31-32 سال سے تو میں خود براہ راست وکالت میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے کوئی ترقی کی ہے، کوئی ارتقاء کی منازل طے کی ہیں، تو بالکل جھوٹ ہوگا. ہم ایک گرداب میں گھرے ہوئے ہیں، وہی باتیں ہر چند سالوں کے بعد ہم کرتے ہیں، تاریخ ساز فیصلے عدالتوں سے لیتے ہیں، لیکن ہمارا سفر آگے نہیں بڑھتا. اصغر خان کیس اسی کی ایک مثال ہے. ایک بہت واضح ایک بات سامنے آئی، فوجی افسران کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا کہ انہوں نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے، آئینی عمل میں مداخلت کی ہے، سیاست میں مداخلت کی ہے، جوڑ توڑ کے مرتکب ہوئے ہیں. ایک سخت فیصلہ آیا، لیکن اس کے بعد بالکل خاموشی. ایک انگلی بھی کسی کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، ایک انگلی نہیں ہلائی گئی کسی کے خلاف. تو یہ تو ہمارا ایک المیہ ہے. ہم جب کرپشن بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس ملک میں کبھی کرپشن نہیں ہوتی، تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک مصلحت کے تحت ہی معاملہ چلتا ہے. کس کو معطوب کرنا ہے، کتنا معطوب کرنا ہے، اور کب بالکل بات کو ختم کر دینا ہے، بالکل دفن ہو جاتی ہے وہ بات. خواہ وہ اکاؤنٹس ہوں اربوں کروڑوں والے، جن میں رقم آئی جن کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی، کہاں گئی، کس کے نام میں پیسے وصول ہوئے، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھیں. لیکن ایک دم ایک بٹن ہے، کوئی سوئچ ہے، وہ آف کیا جاتا ہے، اور وہی لوگ جب منظور نظر ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ قصہ پارینہ بن جاتا ہے. تو ہم ایک دلدل میں کھڑے ہوئے ہیں، شاید 75-76 سال سے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایک افسوس کا مقام ہے. ہماری زندگیاں جو ہیں تگ و دو میں تو رہتی ہیں، لیکن ہم آگے بالکل بھی نہیں بڑھتے. نہ آپ ہمیں آگے بڑھا سکے ہیں، نہ میں اپنے آپ کو اور اپنے گرد و نواح میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکا ہوں. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ راجہ صاحب یہ شاید ایک جو بنیادی اصول ہے جس کے لیے ان لوگوں کو، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے، کوئی آرمی چیف یا ڈی جی آئی کہہ لیں، جو سیاستدانوں میں سے کہہ لیں، 3-4 بڑی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں اور چیف جسٹس، ان ساروں کو بیٹھ کے کسی دن، چاہے کسی بند کمرے میں بیٹھ جائیں، ہمارے کانوں کان خبر نہ ہونے دیں، لیکن ایک اصول کے اوپر انہیں طے کرنا پڑے گا کہ جو آئینی رول جس ادارے کا ہے اسی کے اندر وہ کھیلے گا، اس سے باہر نکل کے نہیں کھیلے گا. چیف جسٹس ہسپتالوں کی ویسٹ جانی کہاں ہے، اس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. آرمی چیف جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر باپ پارٹی کیسے بننی ہے، یا کسی کو کیسے کدھر انڈیپینڈنس نے جانا ہے، جنوبی پنجاب محاذ کیسے بننا ہے، یہ فیصلہ ان کا نہیں ہو سکتا. اور سیاستدانوں کو ووٹ کی طرف دیکھنا چاہیے، بجائے یہ دیکھیں کہ مجھے سپریم کورٹ سے کیا مدد ملے گی اور مجھے اسٹیبلشمنٹ سے کیا ڈیل ملے گی. ہم بنیادی طور پر کھیل ہی غلط رہے ہیں. راجہ صاحب دیکھیں، کھیل ہمارا مرتب بھی اس طرح ہوا ہے کہ ہمارا کھیل جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ چلتا ہے نا. ایک طاقت کا ایک سرچشمہ بیچ میں کھڑا ہے، جس کے ایک حکم پہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، ججوں کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، اینکر جو ہیں آپ کے سوا اور 2-3 اور کے سوا وہ بالکل بات مختلف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا پورا نظام جو ہے وہ طاقت کے تابع ہے، وہ اصول کے تابع نہیں ہے. جب تک ہم کھڑے ہو کر بحیثیت قوم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے کچھ بنیادی اصول ہیں، ان پہ ہر حال میں قائم رہنا ہے، اور طاقت کو بھی باور کرانا ہے کہ یہ اصول ہمیں عزیز ہیں. ہوتا یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ وکلاء میں، صحافیوں میں، سیاستدانوں میں، وہ طاقت کا جو ہی اشارہ دیکھتے ہیں، ایک جنبش ابرو، تو وہ اس کے ساتھ دوڑ پڑتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ مل جائے اس طاقت کے سرچشمے سے. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہر طبقے میں لوگوں کی ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگ جو اصول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو انسان دوستی کا ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، غریب دوستی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد میں کسی طرح اضافہ ہو. اور اس کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی بات کرتے رہیں. جہاں تک ہم کوئی موبلائزیشن کر سکتے ہیں، کوئی تنظیم سازی کر سکتے ہیں، وہ کریں. سیاسی عمل میں حصہ لیں. میری نظر میں اس وقت سب سے بڑی عبادت اس ملک میں یہ ہے کہ سیاسی عمل میں بھرپور حصہ لیا جائے. اگر آپ سیاسی عمل سے مایوس ہو درست جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پھر گدوں اور شکروں کا ہی راج ہوتا ہے، جو طاقت کے اشارے پہ ناچتے ہیں. تو سیاست میرے لیے ایک عبادت ہے. لیکن میں سیاسی سمجھتا ہوں عمل جو ہے خاص سر، طور اس کی سے ساکھ اس کے دور اوپر میں. سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے. اس وقت سیاسی شاید اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ شکوک و شبہات ہے. مولانا فضل الرحمان کا میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، پاشا صاحب سے اس کا پھر جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا.
پاشا صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بالکل مولانا صاحب کی ایک بات تو بڑی درست ہے کہ عمران خان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میرے کھلے ہوئے ہیں اور میں مقابلہ نہیں کر سکتا یا مجھے کوئی بات کہنی مناسب نہیں لگتی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس ہراول دستے کے قائد تھے جس میں پوری کوشش کی گئی عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کی، اور پھر اس کے بعد 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی اس میں یہ شریک اقتدار بھی رہے مولانا صاحب. تو یہ اور اس 16 مہینے کے دوران جب یہ شریک اقتدار تھے تو اس دوران یہ بات نہیں کی گئی، کیونکہ اسی دوران ہی عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے. تو شاید اگر اس وقت بات کر دیتے تو زیادہ اس میں وزن ہوتا. آج بات یہ کر رہے ہیں کہ شاید میں اپنے حلقے میں فریلی نہیں پھر سکتا. کیا وجہ، کیوں نہیں؟ کیا امن و امان کا مسئلہ بنا کے انتخابات کو آگے لے جانے کی بات کی جا رہی ہے؟ امن و امان ایکچولی جو بین السطور مجھے نظر آ رہا ہے. امن و امان آپ کا جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھیں اس قوم کے بیٹے کتنے روزانہ شہید ہو رہے ہیں. ہمارے بیٹے ہیں جو روزانہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی تعداد گنے. امن و امان ریئل تھریٹ ہے اس وقت. الیکشن کمپین آسان نہیں ہوگی اس دفعہ. سب بڑے لیڈروں کا اپنی سیکیورٹی کے اوپر توجہ دینی چاہیے. لیکن میں ایک سوال آپ سے دہرانا چاہوں گا اس معاملے میں. مولانا فضل الرحمان نے جو کہا نا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، عمران خان اسی ہاتھ بندھے ہوئے کہ بینیفیشری تھے 2018 کے وقت جب نواز شریف جیل میں تھے. تو یہ سارے لوگ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دائروں میں گھوم رہے ہیں کہ کبھی ایک کے ہاتھ بنتے ہیں وہ اندر جاتا ہے، پھر دوسرے کے ہاتھ بنتے ہیں تو باہر والا ڈھول بجا رہا ہوتا ہے. عقل نہیں کرتے کہ دوبارہ اس نے پھر جیل میں جانا ہے. میں نے یہی عرض کیا کہ جب اقتدار میں تھے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم دائروں کے اس سفر میں ہیں، اور یہ سفر وہ ہے جو شاید ہماری زندگیوں میں ختم نہ ہو. اللہ کرے ہو جائے. پاکستان کو خواہش ہے، کمزور ہوتے ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ایک صرف بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب حکومت یا رجیم چینج ہوتی ہے تو ہماری عدالتوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے؟ وائی؟ عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اپنے قانون اور آئین اور جو کتاب ان کے سامنے پڑھی ہے یا جو فائل ہے اس سے باہر نہیں جانا چاہیے. وہی عدالت 3 سال پہلے، وہی جج 3 سال پہلے اس کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے، اور 3 سال کے بعد اسی دائرے میں ہے نا وہ، تو وہ مائنڈ سیٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے رجیم چینج ہونے کے بعد. اسی لیے تو ہم سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو 3 سال دے دیے تھے کہ آئین میں تبدیلی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کمال ہے ہماری سپریم کورٹ کا. تو کمال ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. نہیں، باقی بھی دیکھ لینا آپ، باقی ہائی کورٹس کا بھی یہ نیب عدالتیں دیکھ لیں. یہی نیب عدالتیں، یہی نیب پراسیکیوٹر میاں نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھے. آج ہر وہ ریلیف دینے کو تیار ہیں جو کہ ناممکن، جو انپریسیڈنٹڈ ہے. ہاں، جس کی نظیر بھی نہیں ہے وہ دینے کو تیار ہے. تو یہ اچھا، ایک اور بات کبھی آگے چل کے میں ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح کے ریلیف ملیں گے. ہو سکتا ہے. ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا 3-4 سال بعد یہ سارے دروازے ان کے جب کھل گئے. توشاخانہ کیس میں جو پروسیجرل ڈیفیکٹس ہیں ان کا بینیفٹ الٹیمیٹلی عمران خان کو ملنا ہے. اب وہ 2 سال بعد ملتا ہے، 3 سال ملتا ہے، یا جب وہ محب وطن بن جائیں گے اور جب وہ آنکھوں کا تارا بن جائیں گے اس وقت ہوتا ہے. تو یہ چیز اپنی جگہ پہ ہے.